محبت سے پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت صاحب زیادہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نعت جو قبلہ حضور اکثر مجھ سے سنتے ہیں، تو میں وہی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سنیے گا. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. مل کے کہیے کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے صحرے سجائے بیٹھے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. اور شعر ہے کہ ہم گامائے محشر میں نہیں حبس کا خدشہ، محشر میں نہیں حبس کا خدشہ، تو گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. اور شعر ہے کہ یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد. محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. اور ایک شعر صاحبزادہ نصیر الدین صاحب کا میں تھوڑا سا تبدیل کر کے اسے پڑھتا ہوں. قبلہ حضور کا ایک تصور میرے سامنے آتا ہے، پہلے اپنے لیے وہ مصرع اور پھر تھوڑی سی تبدیلی کے بعد قبلہ حضور کے لیے. صاحبزادہ صاحب کا شعر ہے، ہاں سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی. اور اس کو میں حضور قبلہ شیخ الاسلام حجت المحدثین کے لیے معذرت کے ساتھ شاعر سے کہ سرکار دو عالم کی عطا ان پہ تو دیکھو کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کچھ
کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم کی عطا ان پہ تو دیکھو، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، یا شاہ امم ان ایک نظر ان کی طرف بھی، یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، اور بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں